अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, दिफाइयात और डिफेंस पॉलिसी किसी भी मुल्क में बहुत अहमियत की हामिल होती है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम और डिफेंस पॉलिसी हमारे मुल्क पर खुदा न ख्वास्ता किसी भी आफत का मुकाबला कर सकती है या उसकी तश्कील नौ की जरूरत है। कई मकासद हासिल हो सकते हैं। मौजूदा डिफेंस मैटर्स का असर नौ जायजा लिया है। डिफेंस पॉलिसी में जरूरी तब्दीलियों की निशानदेही भी की जा सकती है। हमें दिफा में बेहतरी लाने के लिए नई प्रायोरिटीज भी डिटरमिन करना इस वक्त है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमारे एटमी हथियार जंगी हथियार हैं। मिसाल के तौर पर हजारों एटमी हथियारों की मौजूदगी के बावजूद सोवियत यूनियन से कोई नहीं बचा सका और न ही इजराइल को, जिसके पास सैकड़ों एटमी हथियार, तबाही फैलाने वाले हजारों हथियार, अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादी मुजाहिदीन के हाथों उठाई जाने वाली शिकस्त से भी नहीं बचा सके। इसी तरह दुश्मन के खिलाफ मुमकिना जंग की सूरत में पाकिस्तान के लिए भी कारआमद साबित होंगे। लेकिन इसके बावजूद एटमी सलाहियत रखने वाले दो एटमी ममालिक के तवाज़ुन कायम करने के लिए ये हथियार अहम भी बहुत है, जिसका मुजाहिरा 1990 में था। जब पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा किया तो भारतीय वजीर दिफा ने पसंदाना बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के माबैन हकीकी तवाज़ुन कायम हो चुका है। नाज़रीन, जो हर साल बजट में डिफेंस के लिए वसाइल अलगे हैं वो दिफाई मामलात को पूरा करने और अपडेट करने के लिए काफी हैं। क्या डिफेंस सिस्टम और डिफेंस पॉलिसी इस कदर वेल पुट टुगेदर है कि हम किसी भी मुश्किल कर सकते हैं, और खास तौर पर इन हालात में, आज के हालात में जब हमारा मुल्क जंग में है और पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की आग पूरी तरह से हमें जलती हुई न, कभी टीटीपी, कभी बीएलए, कभी बैरूनी एजेंसीज जब चाहे अपने मकासद के लिए मुल्क में दहशतगर्दी करती हुई नजर आती हैं और उनका सुराग भी कोई नहीं पाता। आखिर दुनिया की बेहतरीन अस्करी क़यादत होते हुए भी हमारी मिलिट्री बेसिस खुला क्यों हो जाता है? बेहतरीन असलह से लेस होने के बावजूद हमारे हाथ क्यों बंधे हुए हैं? हम इन सब एस्पेक्ट्स पर बात करना चाहेंगे और मुझे आज की इस डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जाहिद हामिद साहब, जानते होंगे हमारा आज का टॉपिक जो है वो पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी और डिफेंस सिस्टम के हवाले से है और जो पाकिस्तान को इस वक्त हमें नजर आ रही है। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन का आगाज करें, हमने जो रिपोर्ट पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी के हवाले से, लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। पाकिस्तान के दिफा की जिम्मेदार अफवाज पाकिस्तान को मुल्क का सबसे मुनज़्ज़म याफ्ता इदारा समझा जाता है। इसके तीन बड़े हिस्से या अज़ा हैं: पाक फिजाइया और पाक बहरिया। अफवाज पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत 6 लाख है। फौजी अफरादी कुव्वत के एतबार से पाकिस्तान दुनिया भर में 7वें नंबर पर है। फिजाइया पाकिस्तान की फिजाई हदूद की मुहाफिज है और जमीनी अफवाज को भी मदद फराहम है। इसके पास 1530 हवाई जहाज हैं। इनमें मेराज, F-7 और कई दूसरे शामिल हैं। पाक फिजाइया के पास 2015 में इसके अपने F-17 थंडर होंगे। पाक फिजाइया के पायलट्स का शुमार दुनिया के 3 पायलट्स में होता है। इसके अलावा पाक बहरिया पाकिस्तान की समुद्री हुदूद की हिफाजत है। पाकिस्तान बहरिया कोस्ट गार्ड, पाकिस्तान मरीन्स और MSA पर मुश्तमिल। पाकिस्तान नेवी 25,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि 71 जहाज और 42 हवाई जहाज इसकी मलकियत हैं। पाक अशरिया पर GDP का तकरीबन 8.9% खर्च किया जाता है। जाहिद हामिद साहब, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट मुलाहिजा, इससे पहले कि हम डिस्कशन को अपनी शुरू करें, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। इस वक्त जो मेरे सामने मौजूद न्यूयॉर्क टाइम्स से हमारे सामने जो खबर आ रही है, जो लास्ट वीक उन्होंने शाया की है, 29 की ये खबर है, संडे की, और उसमें उनके मुताबिक, आप हमारे व्यूअर्स को स्क्रीन पर कहा कि उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में ये कहा जा रहा है कि कैसे 5 ममालिक में तब्दील कर दिया जाएगा, और उन्होंने इन 5 ममालिक के नाम भी दिए हैं जो कंट्री में सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, लिबिया और यमन शामिल हैं। अब ये खबर है जो कि पिछले संडे, एक हफ्ते पहले जो है शाया होती हुई नजर आती है। 5 ममालिक को 14 करने की बात हो रही है। और अगर हम इसी की हिस्ट्री देखें, इस खबर का बैकग्राउंड में अगर हम जाए तो हमें जो कर्नल रॉल्फ पीटर्स थे, यूएस आर्मी एडवाइजर, उन्होंने 2002 में ही जो थे उसमें इंटायर मिडिल ईस्ट को रीशेप कर देने की बात की गई थी। उनके मुताबिक ये रीशेप कर दिया जाए, तो वो बात क्या हमें 2002 में होने वाली अब 2012 में किसी तरह से पूरी हो गई है? अब फिर एक हफ्ता पहले हमें इन 5 कंट्रीज का नाम सामने नजर आता है, तो इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? किस मौजूद है इस वक्त? देखिए, ये बात अब
इतने बरस हो गए हैं इस बार सामने आए हुए कि 2002 में कर्नल रॉल्फ पीटर्स ने यह बात कही थी कि हम पूरे ग्रेटर मिडिल ईस्ट डील कर देंगे, और उसमें उन्होंने ईरान, पाकिस्तान और तुर्की का नाम भी लिया था, और साथ मिडिल ईस्ट के मशरक़ वुस्ता के तकरीबन तमाम मुल्क उसमें शामिल थे। उस वक्त जब ये बात कही गई तो अमेरिकन गवर्नमेंट सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, ये इसका हमको इस पर अमल करने का कोई इरादा नहीं है, इस बात को सिर्फ एक कंस्पिरेसी तौर पर लिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर पिछले 13 साल में होने वाली जंगों ने साबित कर दी थी। 2007 से मीडिया पे हम ये बात कह रहे थे कि मुसलमान मुल्कों को यूगोस्लाविया पर तोड़ा जाएगा, और ये नक्शे सीरियस हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट सारी वॉर जो उनकी मिडिल ईस्ट में हो रही है, उसका मकसद है इन मुसलमान ममालिक को तोड़ना। और यहां पर जो नई किस्म की जंग मुसल्लत की गई है, 4th जनरेशन वॉर कहते हैं, जिसमें जो ना तो रिवायती जंग होती है ना एटमी। एक रिवायती जंग का मतलब यह है जिस तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, एक रिवायती जंग थी जिसमें दोनों तरफ से फौजें थी, टैंक्स थी, आजकल वो जंग कब होने से रही? वो जंग आपको आजकल मुल्कों के दरमियान नजर नहीं आ रही। दूसरी जंग होती है कि जिसके नतीजे में एटमी ताकतें, जो कोल्ड वॉर का पीरियड गुजरा है 50, 60 और 70 में अमेरिका रूस के दरमियान तवाज़ुन के दोनों तरफ एटमी ताकतें मौजूद हैं। तो इन्होंने 90s में जब सोवियत यूनियन नई जंग का आगाज किया, कहा कि जो ना तो रिवायती होगी ना एटमी होगी, और वो जंग इस बड़े बड़े मुल्कों को तोड़ने के लिए उनके अंदर दहशतगर्द ग्रोह तैयार किए जाएंगे, कौमियत, लिसानियत, सुबाइयत के नाम पर उसमें जंगें करवाई जाएंगी, और जब वो मुल्क बिल्कुल कमजोर हो जाएगा तो फिर और अमेरिकन उस पर हमला करेंगे और उसको तकसीम करके जबरदस्ती तोड़कर कई मुल्कों में तकसीम कर देंगे। यूगोस्लाविया के साथ इन्होंने 90s में यही किया, जिसको हम आज यूगोस्लाविया डॉक्ट्रिन कहते हैं। और ये पिछले 7 बरस से कहते फिर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ यही करने जा रहे हैं, जो आज आपको नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में जो कुछ इन्होंने इराक के साथ किया, इराक में चूंकि एटमी हथियार इराक के, सिर्फ इनको शक था कि शायद इराक के पास एटमी हथियार हो, तो 92 से लेकर 2000 तक इन्होंने 11 बरस इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन अंदर जाती रही, इराक पर सैंक्शंस लगाई, उसको कमजोर किया पॉलिटिकली, मिलिटरली, इस हर लिहाज से उसको कमजोर किया। और जब अच्छी तरह उनको मालूम हो गया कि इराक के पास अब बाकी नहीं रह गई मुजाहमत करने की, तो 2004 में फिर ये फौजें लेके दाखिल हुए और मिनटों में इन्होंने किया, और अब इराक को 3 डिफेक्टो 3 मुल्कों में तकसीम कर चुके हैं। आपने 5 बड़े मुल्कों के नाम लिए, शामिल है जी, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, लिबिया, कुर्दिस्तान का इलाका, बीच में सुन्नी हार्टलैंड अलग अलग। तो इराक को इन्होंने कौमियत पे और लिसानियत पे फिरकावारियत से तोड़ दिया। लेकिन इसमें सऊदी अरब का नाम भी नजर आ रहा है, जबकि है कि सऊदी अरब जो है वो भी अमेरिका के साथ अगर शामिल है तो फिर उसका नाम इसमें क्यों नजर आ रहा है? 2 पक्षों में यह बात सामने आ चुकी थी कि सऊदी अरब की बारी भी आएगी, और सऊदी अरब को किसी तरह भी सऊदी अरब आज समझ रहा है कि हम अमेरिकन के दोस्त हैं और हमें ये छोड़ देंगे। क्या पाकिस्तान को माफ किया अमेरिकन? उनके नॉन नेटो एलाय थे, हम तो इत्तेहादी थे उनके। जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया है, अब आंखों से हमें नजर नहीं आ रहा। जब इनके साथी बने, जब इन्होंने हमको इतनी इज्जत देनी शुरू की कि नेटो का नॉन नेटो मेंबर हमें बनाया, और आज पाकिस्तान के हिस्से बखरे करने के लिए जो जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत हो रही है, वो सारी मिलकर कर रहे हैं। क्या इन्होंने ड्रोन्स बंद किए? क्या इन्होंने टीटीपी की सपोर्ट बंद की? क्या बीएलए की सपोर्ट बंद की? तो वो कुछ किया हमारे साथ। लेकिन फिर ज़ाहिद अहमद साहब, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी रेज होता है कि क्या ये जो खबर हमारे सामने जो 1 हफ्ता पहले हमें न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रिंट होती हुई नजर आती है, 5 ममालिक के नाम है, क्या ये सब अजम्पशन है? देखिए आपके सामने, क्या सऊदी अरब नहीं देख रहा होगा? क्या ये अजम्पशन बेस्ड है, ये सारी जो डॉक्ट्रिन और ये मेथोडोलॉजी है? अब ये इतने एरोगेंट हो गए हैं, इतने मुतकबिर हो गए हैं कि इनको पता है कि इन्होंने इन मुल्कों को शहर किया। अब मुझे बताइए, इराक अब क्या करेगा? अब ये बात उन्होंने अब लिखी, इराक पे तो कब्जा करके तोड़ चुके हैं, तोड़ने के बताया कर रहे हैं, तोड़ने से पहले इसकी बात को डिनाई कर रहे थे कि हमने तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है, जबकि 2000 ने कहा था कि हमने करना। उस वक्त तो सारी बातें वक्त से पहले जाहिर हो गई थी। इराक अब तो टूट चुका है बिल्कुल, लिबिया टूटा है, यमन बिल्कुल तकसीम हो चुका है, सीरिया बिल्कुल तकसीम हो चुका है, और सऊदी अरब की बारी आने वाली है। सऊदी अरब को तो उन्होंने शरक से पकड़ा हुआ है। सऊदी अरब का टोटल डिफेंस, टोटल सिक्योरिटी, टोटल इकोनॉमी, सऊदी अरब का टोटल सारे अमेरिकन बेसेस सऊदी अरब में मौजूद हैं। वो 15 मिनट की बात है, सऊदी अरब को जब चाहे इससे बखरे कर देंगे ये। तो इसमें पाकिस्तान नजर क्यों नहीं आता? पाकिस्तान इज द ओनली एटॉमिक पावर, जो मुस्लिम एटॉमिक पावर है, नहीं आ रहा। आपका नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप जिस तरह हमने अर्ज किया ना कि मुल्कों को तोड़ने के बाद ये उनके नाम, पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट अब आखिरी हदों पर पहुंच चुका है। और यहां पे यही बात, चूंकि आज का प्रोग्राम डिफेंस पॉलिसी के हवाले से था, तो अब ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ लें। हम बहुत साफ साफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को, जुडिशरी को और मिलिट्री लीडरशिप को ये बात बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान पर इन्होंने आज से 11 साल पहले मुसल्लत की थी, पाकिस्तान इस जंग में शिकस्त खा रहा है, लूजिंग दिस वॉर। हम इस सूरत हाल को मजीद नहीं चला सकते। पाकिस्तान अल्लाह ना करे या यूगोस्लाविया बनने के या सोमालिया बनने के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है
تو زاہد حامد صاحب کیا آرمی فیلئر بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از لوزنگ دس وار، تو آرمی جو ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے کیا اس میں بھی فیلئر نظر آ رہا ہے ڈیفنس پالیسی میں؟ دیکھیے ہم ڈیفنس پالیسی کی بات، ڈیفنس پالیسی کے اندر ایک ملٹری اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، اکنامک اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، جوڈیشل اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے. یہ سب مل کر ملک کا دفاع بناتے ہیں. ملک کا دفاع صرف اس پہ نہیں ہوتا، صرف آپ یہ نہیں کہتے کہ فوج کا کام ہے ملک کا دفاع کرنا، آپ کو الائنسز کرنے پڑتے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد بنانے پڑتے ہیں، کلیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہوتا ہے، آپ کو اوورسیز بیسز بنانے پڑتے ہیں، کے اندر اپنا دفاع اتنا مضبوط کرنا پڑتا ہے کہ کوئی آپ کے ملک میں داخل نہ ہو سکے. مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں کہ عراق کے اندر، ایران کے اندر ملک ہے جو کہ امریکہ کی سینکشنز بھی ہیں، اس کو گھیرا بھی گیا، ایران بھی ایک ٹارگٹ ہے. ایران نے اس کا خطرہ نکالا کہ انہوں نے ملک کے ہر بچے کے لیے لازم کر دیا کہ وہ ملٹری ٹریننگ حاصل کرے گا. اب ایران میں 18 سال کا بچہ یونیورسٹی کالج سے نکلتا ہے، نوکری نہیں کر سکتا جب تک کہ فوج میں 2 سال گزار. ٹرکی جیسا ملک جس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی جنگ ٹرکی پہ نہیں ہو رہی، ٹرکی نے ملٹری سروس کمپلسری کی ہوئی ہے کے لیے کہ جتنی آبادی ہے، جتنے ہمارے 8 کروڑ کی آبادی ہے تو 4 کروڑ مرد ہیں، 4 کروڑ مردوں کے اندر کم از کم 2 کروڑ کی فوج کھڑی کر سکتے ہیں وقت آنے پر. سوئٹزرلینڈ جیسا ملک جس کو کوئی خطرہ دنیا سے کسی طرح کی لڑائی ہے کس سے، لیکن انہوں نے اپنے ملک میں 18 سے 34 سال کے ہر مرد پہ ملٹری کمپلسری کی ہوئی ہے. اس کو سرکار کی طرف سے رائفل اور ایمونیشن ملتا ہے، 300 گز کے اوپر وہ اس کو زیرو کر کے اور 48 آورز کے نوٹس پہ، 48 گھنٹے کے نوٹس پہ سوئٹزرلینڈ 7 لاکھ ملیشیا لاکھ فائٹرز کی فوج کھڑی کر لیتا. اب یہ ملک کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ یہ تو آپ کے خیال میں پاکستان میں یہ ایسا نہ رہا ہے، پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہمارا نہیں ہوگی؟ دیکھیے ہم آپ کو بات بتائیں، اب آئیں پاکستان پہ ذرا سیریس بات ہے. المیہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو فوجی ڈاکٹرن تھی، ملٹری ڈاکٹرن تھی، وہ یا تو روایتی نیشنل وار کی کہ انڈیا جیسے 65 اور 71 میں ہوا کہ انڈیا نے حملہ کیا، ہم نے توپوں ٹینکوں سے اور ایئر فورس سے کیا. دوسری ہمارے پاس ملٹری ڈاکٹرن تھی، جب ہم ایٹمی طاقت بنے تو ہم نے ایک ڈاکٹرن ڈیولپ کی، ایٹمی ڈاکٹرن ڈیولپ کی. اب روایتی ڈاکٹرن کا سلسلہ یہ ہے کہ ہمارا بجٹ ہے کوئی $6 ارب، انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہے $42 ارب، $42 بلین. لیکن ہمیں خطرہ آلسو پڑ گیا مغرب کی طرف سے بھی، جہاں امریکہ اور CIA اور نیٹو اور موساد انڈیا ادھر سے بھی آ کے بیٹھ گئے. ان کے بھی کم از کم $20-30 ارب آپ سال کے شامل کر لیجئے. یعنی ہمارے ڈیفنس بجٹ ہے وہ تو کوئی $60 ارب سال کا ہے، ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے وہ $6 ارب 60. زیادہ دشمن ہمارے سے زیادہ کنونشنل کا بجٹ رکھ رہے ہیں، کیونکہ خطرہ ہمیں مشرق سے نہیں مغرب سے بھی ہے. تو آپ بجٹ بڑھائیں، کیا فنڈ بڑھائے جائیں، کیا ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ ایڈ آن کیے جائیں؟ تو نتیجے ہم پینک میں آ کے ہم نے گھبرا کے زیادہ ایمفسس شروع کر دیا نیوکلیئر ڈاکٹرن کے اوپر کہ جی کوئی خطرہ ہو، سٹارٹ ملٹری ڈاکٹرن بلڈ کی کہ ہم ٹینک لے کے پان میں 10 سے داخل ہو جائیں گے. ہم نے ٹیکٹیکل نیوکس چھوٹے شروع کر دیے کہ ہم انڈیا کو روکیں گے اس کی. لیکن پاکستان کا المیہ سمجھے یہ کہ ہمارے پاس 3 ملٹری ڈاکٹرنز پاکستان پر حملہ آور ہیں ایک ساتھ. ایک ایفٹیک ہے جو امریکن کہ افغانستان اور پاکستان دونوں ہمارے میدان جنگ ہیں. پاکستان کو وہ اسی طرح میدان جنگ سمجھ رہے ہیں جس طرح افغان، اسی لیے وہ TTP بھیج رہے ہیں، اسی لیے BLA بھیج رہے ہیں. اور مقصد ان ساروں کا یہ ہے کہ جس طرح سیریا کو انہوں نے دہشت گرد بھیج کے، جس طرح انہوں نے لیبیا میں دہشت گرد گروہ بنا، پہلے لیبیا کے قذافی کی حکومت کو گرایا، کہ پاکستان کو پہلے اتنا کمزور کر دیں کہ پاکستان دنیا میں یہ تاثر کہ ہمارے ایٹمی ہتھیار دشمنوں کے پاس جانے والے ہیں. لہٰذا UN ویپنز انسپیکٹرز آئیں دنیا، جس طرح آج کیمیکل ویپنز کے نام پر داخل ہو گئے اور یہی ہمارے ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ کریں. لہٰذا آپ کی کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے TTP BLA کرائی جا رہی ہے. ایک مرتبہ یہ ڈونیشن میں کہنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہمارے ایٹمی ہتھیار، ہمارے کسی ریکٹر پہ حملہ ہو گیا، ہمارے بیسز پہ تو ہو چکے ہیں، ہم پہ حملہ ہو گیا، ہمارے کسی ایٹمی پلانٹ پہ حملہ کر دیا، پھر یہ دنیا میں طوفان کھڑا کر دیں گے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار لے لیے. آپ کو لیکن ہمارے بیسز پر حملے ہوئے اس پہ ان کو منہ توڑ جواب بھی دیا گیا، تو وہ تو ایک ہوئی ہمارے ڈیفنس سسٹم کی. کیا فرمائیے؟ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دشمن کو کامیابی زیادہ حاصل ہوئی. انہوں وہ اندر داخل ہوئے، جب بھی ہمارے بیسز پر آئے انہوں نے ہمارے ارلی وارننگ سسٹمز کو نقصان پہنچایا. نیوی کے جہاز بھی تو، اس کا جہاز بھی تباہ ہوا. دشمن کو تو کامیابی ملی. اور بات اصل میں یہ ہے پلیز کہ پاکستان کی ڈاکٹرن صرف یا تو نیوکلیئر ہے یا کنوینشنل. انہوں نے جو جنگ ہم پر مسلط کی وہ 4th جنریشن وار تھی، جس کا جواب دینے کی ہمارے پاس تھی ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ بالکل لیٹسٹ جنگ تھی، جنگ کا طریقہ شہروں میں غیر روایتی جنگ تھی. یہ ایسی جنگ تھی جو دہشت گرد گروہوں کے ذریعے لڑی گئی. تو یہاں نہ تو ہمارے توپیں کام آئی، نہ F-16 کام آئے، نہ ایئر فورس کام آئی، نہ ہمارا ایٹمی ہتھیار یہاں کام آ سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی جنگ ہم پر مسلط کر دی اور اس جنگ کے نتیجے میں ہمارے استعمال کرنے کی نہیں ہو رہی اس وقت. اور ایک ماحول انہوں نے ایسا بنا کہ جس میں پاکستان کو اندر سے وہ امپلوڈ کر رہے ہیں، اندر سے پھاڑ رہے ہیں. اور اس وقت ہم یہی بات ہمارے صاف بتا دیں کہ یہ جنگ اس طرح 6 مہینے اور چلتی رہی ہم شکست کھا جائیں گے. ہماری اسٹریٹجی فیل ہو گئی ہے، ہماری اکنامک اسٹریٹجی فیل ہو گئی ہے،
पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फेल हो गई है, मीडिया स्ट्रैटेजी फेल। हम इस वक्त दहशतगर्दों को नहीं रोक सकते। गो के फौज ने फिर इजाज़त हामिद साहब, हम यहाँ ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आकर मालूम करना चाहेंगे कि अगर हम इतना फेलियर देख रहे हैं तमाम एंड्स, हम एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एंड्स पर, तो फिर इसको हम रिवाइव कैसे करें, इसको हम कैसे। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान के डिफेंस हवाले से, और जो आज के दौर में जो जिन चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को इस वक्त, जो फोर्थ जनरेशन का सामना है, किस किस्म के टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या हम एज अ नेशन उस पा रहे हैं, क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इस चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है, क्या हमारी जो मिलिट्री है क्या वो केपेबल है इन चैलेंजेस को देखने के लिए, मुकाबला करने के लिए। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन आए, मैं आपको ये बताती चलूं कि अगर पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास जो मिसाइल सिस्टम है वो इंडिया की तकरीबन पूरी ज्योग्राफिकल वसत तक पहुंचने की कैपेबिलिटी। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में कम रेंज के हतफ मिसाइल, दरमियानी रेंज के शाहीन मिसाइल्स और लंबी गौरी मिसाइल्स और बैलिस्टिक तैमूर मिसाइल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को इंडिया के मुकाबले में कहीं बेहतर सिस्टम जो है कहा जाता है, लेकिन क्या इस सिस्टम के होते हुए पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस हैं और जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला किया जा सकेगा? उन चैलेंजेस का क्या मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कितना इंटरकनेक्शन है? इजाज़त हामिद साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मिसाइल सिस्टम बड़ा अपडेटेड नजर आता है, जो हमारी न्यूक्लियर पावर है उसमें भी हम बड़े अप टू डेट नजर आ रहे हैं, लेकिन जिन हम सामना कर रहे हैं क्या ये सिस्टम उन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं? देखिए, जो बात है कि रूस की जो सोवियत यूनियन की जो फौजी ताकत थी वो रिवायती जंग भी लड़ सकती थी, बहुत ताकत की रिवायती जंग लड़ने की सलाहियत रखती थी वो फौज, और वो एटमी सलाहियत भी रखती थी, उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटलिस्टिक मिसाइल भी थे। लेकिन रूस कैसे तबाह हो गया, डिसइंटीग्रेट कैसे हो गया? रूस की फौज ने एक मिसाइल लॉन्च नहीं किया, एक अपने दिफाई निजाम में से एक हथियार फायर नहीं किया और तकसीम होकर टूट के सिर्फ अब रेस्टोरेशन रह गया। सिर्फ ये कैसे हुआ? यूगोस्लाविया दुनिया की 5वीं बड़ी फौजी ताकत थी, जो पूरी मिसाइल पावर, एक मिसाइल भी रखती थी, एक फोर्स प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी भी थी, उसके पास पूरी दुनिया को असला, इतनी बड़ी फौज थी कि वो इंडिया को असला सप्लाई किया करती थी। तो फिर ये जो अप टू डेट टेक्नोलॉजी पास जो सिस्टम्स हैं ये किसी काम के नहीं है, तो किस किस्म के चैलेंजेस हम आपको बता रहे हैं? तो यूगोस्लाविया के साथ क्या किया? यूगोस्लाविया जो स्ट्रेंथ होती है आपके दुश्मन की, दुश्मन उन स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं खेलता, दुनिया पे खेलता है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? रिवायती जंग। हमसे अगर पाकिस्तानियों से कोई दुनिया की कोई फौज सामने छोड़ देंगे, उसके पाकिस्तानी दुनिया में मशहूर हैं, वी आर डेयरिंग फाइटर्स। मैदान जंग में, खुले मैदान में एक ऑनर, हमसे कोई नहीं लड़ सकता। हमारे एटमी हथियार स्टेट ऑफ द आर्ट, बेहतरीन मिसाइल है हमारे पास, हम इसराइल को भी हिट कर सकते हैं। तो दुनिया ने क्या किया? उसने हमारी कमजोरियों पे खेला, उसने हमारी ताकत को बाईपास। अब हमें ऐसी जंग में फंसा दिया कि जिस पर उसने यूगोस्लाविया को फंसाया था, जिस पर उसने सोवियत यूनियन, जिसमें आज वो शाम को फंसाया हुआ है, जिसने उससे पहले लिबिया को फंसाया हुआ है। हुआ ये कि फौज आप अगर अपने शहरों में इस्तेमाल करें, जैसे लिबिया में इस्तेमाल हुई और शाम में आज इस्तेमाल हो रही है, तो आप अपने ही मुल्क को करें, जैसे शाम में किया ना, दमास्कस खंडर बन गया, अलेपो बन गया, हलब बन गया, जितने भी शहर इनके हैं उनको खुद शामी फौज खंडर बना रही है। बिल्कुल, अवाम और फौज के दरमियान जो क्लैशेस नजर आते हैं। अवाम तो मर रही है, क्यों नहीं रही? अवाम तो मर रही है, फौज दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है, दहशतगर्द शहरों में है जिनको सपोर्ट किया जा रहा है नेटो की तरफ से, जिस तरह, और खंडर बन गया पूरा मुल्क। फायदा किसका हुआ? फायदा दुश्मनों का। ऑब्जेक्टिव अचीव्ड ये है कि पाकिस्तान को आज इन्होंने इसी जंग में फंसा दिया है, और इस जंग से मुकाबला करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी है ना, हमारे पास गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रैटेजी है, और इसीलिए हम अर्ज कर रहे हैं तो नहीं है। क्यों मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं है? क्यों गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है? देखिए, बात यह है कि पिछले 40 जंग ने तूल पकड़ा है, ज्यादा जोर जो पकड़ा है उस वक्त पकड़ा है जब मुशर्रफ को हटा के ये डेमोक्रेसी लेकर आए थे। मुशर्रफ की शुरू हो गई थी ये बहुत ही घमसान हमारे शहरों में, और मुशर्रफ को हटाया उन्होंने, एक कमजोर और नापाक तरीन हुकूमत लेकर आ गए कि जिसका काम सिर्फ करप्शन करना था। पाकिस्तान की पूरी तारीख में उतनी करप्शन, इतनी बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट कभी नहीं हुई जितनी मुजादारी दौर में हुई है। और ये हुकूमत को आए हुए विच इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। जितना बेड़ा गर्क उन्होंने 6 साल में किया था, माशाल्लाह ये 3 महीने में कर बैठे। पॉलिसीज तो कोई चेंज नहीं हुई, सलाहियत इन लोगों में है नहीं, इन लोगों में ना कैपेसिटी है, ना है, ना जरूरत है, नाहिलियत इतनी है, तकब्बुर इतना है। तो ये बड़ा लिथल, बड़ा डेंजर। हामिद साहब, अवाम कैसे सरवाइव करेगी जो चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हुए हैं? अब सिंपल बात है, अवाम मरेगी, अवाम मर रही है। अवाम कभी बिजली से मर रही है, अवाम कभी गैस के झटके से मर रही है, कभी पेट्रोल के झटके से मर रही है, सुसाइड बॉम्बिंग के झटके से मर रही है। अवाम का काम सिर्फ मरना रह गया इस सिनारियो में। इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं द वॉर, और यही सूरत हाल चलती रही तो अल्लाह ना करे आप सोमालिया की तरह खंडर बने, आप इराक की तरह ऑक्यूपाई कर लिए जाएंगे, या आप यूगोस्लाविया की तरह तोड़ दिए जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है पास। तो फिर डिफेंस पॉलिसी में किस किस्म की चेंजेस हम कर सकते हैं कि हम इन चैलेंजेस कर सकें? देखिए,
اب یہی بات سوال یہ ہے کہ جو تھریٹ ہمارے اوپر ہے اس کو ہم اس طرح کریں. سوال تو اب سارا یہی آ گیا. بالکل رسپانس کیا جا سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن کو ایک جرات مند قیادت چاہیے کہ جو پاورفل فورن پالیسی ڈیسیژنز بھی لے سکے, پاورفل اکنامک ڈیسیژنز بھی لے سکے. فوج نے اتنی قربانیاں دی ہیں, پاک فوج نے, اگر یہ قربانیاں نہ دی جاتی تو ہم بہت پہلے فارغ ہو جاتے. لیکن ان قربانیوں کے باوجود ہم جنگ اس لیے, جو 4th جنریشن وار ہے بنیادی طور پر وہ پولیٹیکل بھی ہے, ڈپلومیٹک بھی ہے, میڈیا بھی ہے, انفارمیشن وارفیئر اور ملٹری بھی ہے. آپ جواب صرف ملٹری ایکسس پہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ایکسس کے اوپر تو کولیپس ہے ٹوٹل. اور صرف ملٹری ایکسس میں بھی آپ کی آرمی تیار تھی کنونشنل وار کے لیے, اس کو اپنے آپ کو بہت جلدی ری ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا ہے. ایک اربن 4th جنریشن وار لڑی جاتی ہے, اور آرمی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں, ان کو اپنی پوری ڈاکٹرنز کو از ناٹ پاسبل. اسی لیے ہمیں قربانیاں بے انتہا دینی پڑ رہی ہیں. ینگ آفیسر شہید ہو رہے ہیں ہمارے جوان, کیونکہ وہ ایک ایسی ڈاکٹرن ڈپلوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آج سے 60 سال تک پاکستان نے کبھی نہیں کی تھی. اربن 4th جنریشن وار, اس کی تربیت اب شروع ہوئی ہے پاکستان کی ملٹری اکیڈمیز میں, اس اپنے آخری حد پہ پہنچ چکی ہے. یعنی وی آر ایکچولی لیٹ. لیکن آپ کے خیال میں جو اب سٹارٹ ہمیں ہے اس قسم کی وارفیئر کو فیس کرنے کے لیے, تو آپ کے خیال میں اس میں کتنی تیزی لائی جائے؟ دیکھیے, آپ یہ دیکھیے ایک مثال چھوٹی سی, شام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ شام پر انہوں نے مسلط کی, اور یوگوسلاویا کی طرح آخر میں نیٹو تیار تھا کہ شام پر حملہ کرے. آخری سیکنڈ پہ نیٹو رک کیوں گیا؟ اس لیے رک گیا کہ شام کے ڈیفنس الائنس تھے رشیا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ, اور ایران نے تو خاص طور پہ تھریٹ کیا کہ اگر شام پر حملہ ہوا تو ہم بھی جنگ کریں گے اور ایک عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. کلیکٹو سیکیورٹی ارینجمنٹ شام نے ڈیفنس الائنس کیے ہوئے تھے رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ. مدد اس وقت کام کی مدد کیا ہے, ہوتا کیا ہے کہ جب ملک کے اندر کولیپس بہت زیادہ ہوتا ہے پھر دشمن باہر سے حملہ کرتا ہے. آپ کو پاکستان کے کسی قسم کے گرینڈ الائنس نظر آ رہے ہیں؟ اب یہی کوئی پاکستان کے لیے سامنے کھڑا ہوگا؟ 1971 میں جب انڈیا نے مشرقی پاکستان پر حملہ کرنا تھا تو اس سے پہلے اس نے روس کا کیا اور کہا کہ اگر روس پہ یا انڈیا پہ کسی ملک پر بھی حملہ ہوگا تو وہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا. چائنا خوفزدہ ہو گیا, چائنا پیچھے ہٹ گیا, ورنہ چائنا انڈیا کی ٹھکائی لگاتا. تو یہی معاملہ ہوا. اس کے بعد انڈیا داخل ہوا اپنی بیک سیکیور کر کے, اس کو پتا تھا کوئی ہمیں ٹچ نہیں کرے گا, وہ اس پاکستان میں گھسے اور ہمیں کھا گئے. ہمیں ایگزیکٹلی اس وقت یہی المیہ ہے کہ ہمارا کوئی اوپن ڈکلیئرڈ ڈیفنس الائنس کسی ملک کے ساتھ نہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو وہ چین پہ حملہ تصور کیا جائے گا, ایران پہ حملہ تصور ہوگا. لیکن ہمارے تو چائنا کے بھی دورے جو ہیں وہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور چائنا کے ساتھ ان کے جو پازیٹو دیکھے جا رہے ہیں. یہ جو دورے کر رہے ہیں نا, ان دوروں کے نتیجے میں کہیں ڈیم بنانے کی بات ہے, کہیں سڑک بنانے کی بات, پلانٹ لگانے کی بات ہو رہی ہے, کہیں فیکٹری لگانے کی بات ہو رہی ہے. یہ جو تھریٹ ہمیں آج ہے کہ پاکستان ہی اللہ نہ کرے 6, 8, 9 مہینے کے بعد اگر یہ اسی طرح سے جنگ چلتی رہی جس طرح آج چل رہی ہے, اس کے لیے الائنس چاہیے, وہ کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی کلیکٹو سیکیورٹی ارینجمنٹ نہیں ہے کہ ایک بلاک بینکوں میں ارینجمنٹ ہے کہ نیٹو کے کسی ایک ملک پہ حملہ ہوگا وہ پورے نیٹو پہ حملہ تصور کیا جاتا ہے. وہ کافر تو کر رہے ہیں یہ سب. انڈیا نے تو ڈیفنس الائنسز کیے ہوئے ہیں, ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ نیٹو کا سارا ڈاکٹرن, نیٹو کے کسی ایک ملک پہ حملہ اگر ہوا تو اٹ از کنسیڈرڈ ایز این اٹیک آن آل یورپ, آل امریکا. لہذا پورا ملک, آپ نے دیکھا نیٹو ہر جگہ اکٹھا ایز اے فورس جاتے ہیں. اور یہ وہ اس وقت جو پاکستان کی ریجن میں چائنا کا SCO ہے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, جس کو چائنا لیڈ کرتا ہے, ڈیفنس اکنامک کو ایک ہم کو اپنا بلاک بنانے کی ضرورت ہے. ہم ایران سے, ٹرکی سے, دیکھیے تینوں ملک اب خطرے میں. یہ بات ایگریسو ڈپلومیسی کے ذریعے ہم نے ان تینوں ملکوں کو سکھانی ہے کہ دیکھو اکیلے سارے مارے جائیں گے. مسلمان ملکوں کو 14 بنانے کی بات تو اب کھل کے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو توڑ چکے ہیں. یہ اب باری ہے ایران کی, پاکستان کی. اگر ہم اکیلے کھڑے رہے, اکیلے مارے جائیں گے, کیونکہ ترکی میں شروع کرنے والے ہنگامے اب یہ, جس طرح ایران کی باری اس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے, اور ہم تو آخری سٹیجز پہ آ چکے ہیں. تو آپ کے خیال میں پاکستان الائنس کرنا چاہیے ٹرکی اور ایران کے ساتھ؟ ایک منٹ دیر نہیں کرنی اس میں. یہ نہ کیا تو ہم اسٹارٹ کو روک سکیں گے, نہ نیٹو کو روک سکیں گے. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, ایک بات سن لیجیے, بڑی امپورٹنٹ ہے یہ جو نکلا تھا اس میمو سکینڈل میں. ساتھ ایک بات یہ بھی سامنے آئی تھی, میمو سکینڈل کا حصہ تھا کہ پاکستان کے 162 ٹارگٹس کی لسٹ ہے کہ جو پاکستان پر امریکہ نے حملہ کرنا تھا میزائلوں سے. پاکستان کے ایئر بیسز تھے, ہماری کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر تھا, آرمی کی لیڈرشپ تھی, GHQ تھا, ایئر ہیڈ کوارٹر, برجز, تمام پاور سینٹر, کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز, ان سب پر امریکہ نے حملہ کرنا تھا. سکینڈل میں بات سامنے آئی تھی جس کی جو پلان یہ تھا کہ امریکہ صرف ایئر پاور سے تباہ کرے گا, داخل ہوگا یہاں سے گولڈ سٹارٹ کر کے, اور نہ اس وقت آپ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہوگا, نہ آرمی کی لیڈرشپ, نہ پاکستان میں کوئی لیڈرشپ ہوگی جو یہ فیصلہ کرے کہ نیوکلیر میزائل چلانے یا نہیں چلانے, اور پاکستان کو وہ اٹھائے گی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن. اور آپ کو یہ سندھ, آپ کے جتنے بھی آپ کے مشرق کے, چاہے حیدرآباد ہو, آپ کا گجرانوالہ, سیالکوٹ ہو, کشمیر ہو, یہ سب انڈین آرمی لے جائے گی. اور ہم لیکن یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں امریکہ جو ہے وہ ایئر اسٹرائک کرے گا اور انڈیا جو ہے وہ آن گراؤنڈ جو ہے ٹروپس کے ذریعے انٹر ہوگا,
لیکن اگر دیکھا جائے تو کیا ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ریزن چاہیے, ریزننگ چاہیے, ان ٹرمز پہ جسٹیفیکیشن چاہیے؟ یو ایس جو ہے وہ سیریا پر ملٹری اسٹرائک نہیں کر سکا, اتنا اس کے اوپر پریشر. یو ایس سیریا پہ نہیں کر سکا, یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کیا ہم اس چیز کو ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ پاسبل؟ کیا مجھے بتائیے, کیا مڈل ایسٹ میں وہ یہ کر نہیں رہے ہیں؟ آر دے ڈوئنگ اٹ اور آر دے ناٹ ڈوئنگ اٹ؟ مجھے یہ بتائیے. آنکھوں کے سامنے ابھی خبر آپ نے نیو یارک ٹائمز کی پڑھی ہے کہ وہ خود بڑے پراؤڈلی ایروگنٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5 مسلمان ملکوں کو تلا دینا. بات یہ ہے کہ اب جو پاکستان ایک ایٹمی اسلامی نیوکلیر, کیا کبھی کسی کو کوئی شک ہے اس بات کے اوپر کہ اسرائیل یا امریکہ یا انڈیا پاکستان کو رہنے دیں گے؟ یہ کبھی نہیں رہنے دیں گے, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ان کی پوری دنیا میں جو گیم پلان انہوں نے کھولا, وہ گیم پلان فیل ہو جاتا ہے اگر پاکستان ایک ایٹمی طاقت کے طور پر موجود رہے اپنی جگہ پر. اور پاکستان کی جنگ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمارے میزائل اسرائیل بھی چلا سکتے ہیں, ہمارے میزائل انڈیا کو بھی مار سکتے ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کو اندر سے اتنا فساد ہو کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے قابل نہ رہے. سرپرائز اٹیک میمو سکینڈل میں حسین حقانی کے ریفرنس سے پاکستان کے اخباروں میں یہ خبر چھپ چکی ہے. حقانی کے پاس وہ لسٹ بھی موجود تھی کہ امریکہ نے کہاں کہاں حملے کرنے, اور یہ باتیں فیکٹ ہے. سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے میمو کے اوپر. یہ باتیں کوئی ہوائی نہیں رہ گئی ہیں. تو پھر زاہد حامد صاحب, سیریس تھریٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں پاکستان کے انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم پھر سٹیپس لے پائیں گے, کب اس لیول پر آ کر کھڑے ہو پائیں گے کہ ریئلائزیشن ہو, اس میں پھر ازمپشن کا ہٹا دیا جائے اور پھر پریکٹیکل گراؤنڈز پہ جو ہے پروسیڈ کیا جائے. آن گراؤنڈ سچویشن ہم نے آپ کو دے دی ہے, بالکل بہت تکلیف دہ ریئلسٹک اسسمنٹ ہے کہ وی آر لوزنگ دس وار. پاکستان اس وار کو سسٹین کرے چند ماہ اگر یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اسی طرح چلتی رہی, یہی ملٹری ڈاکٹرن ہم نے ڈپلوائے کر کے رکھی, یہی اکنامک ڈپلومیٹک سٹائل ہم نے وہی مینٹین رکھا جو آج ہے. اوورسیز ہمیں سب سے پہلے کلیکٹیو سیکورٹی ارینجمنٹ, اس کے بغیر سروائیول بہت مشکل ہے ہمارا. ہمیں ایک جس طرح ایک کلیکٹیو بلاک بنانا پڑے گا. ہمیں اوورسیز بیسز چاہیے, یہ بہت انپورٹنٹ بات ہے. اوور فورس پروجیکشن کیپیبلٹی, پاکستان میں بیس بنائے ہوئے ہیں ہماری پشت کے اوپر, اور وہاں سے وہ 15 منٹ کی فلائٹ کر کے پاکستان کو اسلام آباد کو بم کر سکتے ہیں. دیکھتے رہتے ہیں وہ تاجکستان سے آ جائیں گے. ایئر کرافٹ کیریئر ان کے پاس ہے, وہ سمندر میں کھڑے ہوئے ہیں. ہم کو اوورسیز, چاہے وہ اوورسیز بیس ہم سری لنکا میں بنائیں جو کہ انسنکبل ایئر کرافٹ کیریئر ہے, یعنی ایک آئلینڈ ہے, ایک طرح ہمیں بیس ملتا ہے. سری لنکا کو خود انڈیا سے خطرہ ہے, وہ تو ہمیں 100 دفعہ انوائٹ کرے گا کہ آپ اپنے جہاز کھڑے کریں. چائنا میں ساؤتھ میں جو انڈیا کا نارتھ بنتا ہے تاکہ جہاں سے ہم فلائی کر کے دہلی پہ آ سکیں. ہمیں ایران میں بیسز کی ضرورت ہے تاکہ ہم کلیکٹیو ڈیفنس ایگریمنٹ کریں, ایک بیس ان کو دیں, ایک بیس خود لیں وہاں پہ, چائنا کو ایک بیس دیں, ایک بیس چائنا سے لیں وہاں. یہ کام کرنے ہوتے ہیں آپ کو. جب آپ اس طرح کی فورس پوزیشننگ کرتے ہیں, اس طرح کی پوسچرنگ کرتے ہیں, تو کب کام آپ کر لیتے ہیں کہ باہر سے حملہ آپ پہ نہیں ہو سکتا. پھر باہر سے کوئی, پھر اندر کے معاملے رہ جاتے ہیں, اندر کے معاملے رہیے. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی اور ملٹریلی, ڈپلومیٹکلی آپ کلیکٹیو سیکورٹی اور فورس پروجیکشن کیپیبلٹی, آپ کے میزائلوں کا صرف پہنچ جانا کافی نہیں ہے. میزائل تو پاکستان سے لانچ کریں گے. تو زاہد حامد صاحب کے جن تھریٹس کو آپ دیکھ پا رہے ہیں, تو کیا ہمارے پاکستان آرمی کے جنرل پرویز کیان وہ ان جو اور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, کیا ان کو یہ سارے تھریٹس نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ نہیں کچھ کیلکولیشن کو کن ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ہم اس پہ کامنٹ نہیں کریں گے کہ وہ کیا کیلکولیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہم آپریشن یہ دیکھ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ سناریو یہ ہے کہ ایک انتہائی شاندار ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود, انتہائی شدید قربانیاں دینے کے باوجود, اس میں کوئی پاکستان بچا ہوا ہے تو ہمارے آفیسرز اور جوانوں کی قربانیوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے, پولیس والوں کی ایف سی کی قربانیوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے. باوجود وی آر لوزنگ دس وار. ہم بار بار آپ کو یہی ایمفسائز کر رہے ہیں. ہمارے پاس میں یہاں پہ ایک بریک, حامد صاحب ہم بریک سے واپس آنے کے بعد یہیں سے اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس, ول بی رائٹ بیک آفٹر. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی ڈیفنس پالیسی کے حوالے سے, پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے, جو پاکستان ایکسٹرنل چیلنجز کا سامنا ہے اس کے حوالے سے. زاہد حامد صاحب کے مطابق اس وقت جو پس ہے اس میں کنونشنل وار اور نیوکلیئر وار سے زیادہ جو ایک 4th جنریشن وار ہے اس زیادہ لاحق ہے, جو کہ پاکستان کو انٹرنلی کمزور کر رہا ہے. اب ان سٹیپس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے زاہد حامد صاحب؟ آپ نے ملٹری ایسپیکٹ کا تو بتایا کہ ملٹری اینڈ پہ جو کرنا چاہیے وہ بنانے چاہیے, پھر اپنے وار اینڈز کو جو اسٹرانگ کرنا چاہیے, لیکن انٹرنلی اگر ہم دیکھیں ہمیں عوام کے اس کو کیسے چینلائز کرنا ہوگا؟ دیکھیے, بات یہ ہے جیسے ہم نے عرض کیا کہ سیکورٹی اینڈ ڈیفنس الائنسز اور فورس پروجیکشن کیپیبلٹیز, اوورسیز بیسز, یہ دو کام وہ ہیں کہ ہوتے ہیں بڑے لیول پہ معاہدے کر کے ملکوں کے ساتھ. اندر آپ کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان کی سب ہماری نوجوان ہیں, یوتھ ہیں, اور جس طرح ٹرکی نے اور ایران نے اور سوئٹزرلینڈ نے کیا ہوا ہے, اصلی ملٹری سروس پاکستان میں کرنی پڑے گی. ہمیں کم از کم 1 کروڑ نوجوان تیار کرنی ہے جو پاک ساتھ اور میں پاک فوج کی مدد کریں. مسجدوں کے باہر چوکیداری کرنے کے لیے بھی پاک فوج کو کھڑا کیا جا رہا ہے. اتنا فوج پہ پریشر ہے کیونکہ کوئی فورس ہے ہی نہیں. پولیس ہماری بالکل کولیپس کر چکی ہے, ایف سی آلریڈی ہیویلی ڈپلائڈ ہے, جو غیروں کی جنگ ہے.
اس میں وہ پاکستانی نوجوان لڑکے جو پیٹریوٹس ہیں, جو پاکستان آرمی کے ساتھ کام کریں, اور اگر آپ یاد رکھیے جب پاکستان کے نوجوان قربانیاں دیں گے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو, نیشنل انٹیگریشن ملے گی, کیونکہ کنیکشن ہوگا, وہ کنیکشن بنے گا کہ فوج اور قوم کے درمیان دور ہو جائے گا. اس وقت جو بہت بڑی جنگ کی جا رہی ہے, جو انفارمیشن اور میڈیا وار کی جا رہی ہے, کہ وہ فوج الگ کیا جا رہا ہے, گالیاں فوج کو دی جا رہی ہیں, فوج مار رہی ہے اپنے لوگوں کو, فوج جو ہے وہ بجٹ کھا جا رہی ہے, کام نہیں کر رہی, ساری ISI جو ہے ملک میں فساد برپا کر رہی ہے. جو انفارمیشن وار کا ایکسس ہے جس پر وہ فوکس ہی یہی ہے کہ پاک فوج کو بے عزت کیا جائے. اور پاک فوج ایک, چونکہ ہمارا فوج کا وہی ہے جو انگریز کے زمانے سے کولونیل فوج کا چلا آ رہا ہے کہ پیٹرن وہی ہے, ابھی تک کنٹونمنٹس الگ ہیں, گیریزنز الگ, ابھی تک ہم نے نیشنل آرمی نہیں بنایا اس کو جیسے ایران اور ٹرکی نے بنا دیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے اب مجھے پاکستان کے پرائم منسٹرز کا یا وزراء کا یا MPs یا MNAs کے بیٹے اگر پاک فوج کے ساتھ باجوڑ میں پوسٹڈ ہوں اور جنگ کے بعد یہ سارے MNAs اور MPs پاک فوج کو گالیاں دیں گے یا پاک فوج کی حمایت کریں گے اس کے بعد جا کے, گیپ فل کرنا چاہیے جو ہمیں پاک آرمی اور ایک جنرل عوام کے درمیان نظر آتا ہے. برٹش گورنمنٹ ملکہ کو دیکھیں, کوئن کو دیکھیں, کوئن کے بیٹے اس کے پوتے جو ہیں وہ اپنی برٹش آرمی کے ساتھ جا کے افغانستان میں دلتے ہیں اور جنگیں کرتے ہیں, رسک لیتے ہیں, خطرہ لیتے ہیں, لیکن نہ کوئی حمزہ شہباز آپ کو ملے گا بیٹل فیلڈ میں, نہ بلاول آپ کو کبھی پاکستان, نہ کوئی آپ کو گیلانی صاحب کے صاحبزادے ملیں گے. وہ سب پارلیمنٹ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ان میں سے چونکہ کوئی بھی رسک نہیں لیتا فوج کے ساتھ, لہٰذا یہ سارے کے ساتھ قوم کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, یونیورسٹیز اور کالجز کے ہمارے جو بچے ہیں, وہ فوج کو اتنی دور سے دیکھتے ہیں, ان کا کوئی ساتھ نہیں ہے. روحانی جذباتی تعلق ہوگا پاکستانی ہونے کے ناطے, فوج ہونے کے ناطے, لیکن کبھی کسی نے فوج کی قربانیاں نہیں دی. اپنی قوم کے نوجوانوں کو ہمیں اربن وار کے لیے تیاری کرنی ہے کہ کم از کم ایک کی فوج ہمارے پاس شہروں میں ہو. ہم نے سٹاک پائل کرنے ہیں وہ ویپنز کے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے عمل ہوتے ہیں. اربن وار کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے زاہد حامد صاحب؟ اربن وار میں کس قسم کی جو ہے ہمیں ویپنز نظر آتے ہیں؟ سیریا میں آج دیکھ رہے ہیں جو عراق میں ہو رہا ہے وہ اربن وارز ہیں, یعنی وہ شہر جو کہ بڑے بڑے شہروں میں لڑی جاتی ہیں. ڈماسکس میں, ٹریپولی, بنغازی میں جنگ لڑی گئی, بغداد میں جنگ لڑی جا رہی ہے. جو بلٹ اپ ایریاز ہوتے ہیں اس کے اندر جو بھاری توپیں آپ استعمال نہیں کر سکتے, بھاری ٹینک استعمال نہیں کر سکتے, یہاں ڈفرنٹ ٹائپ آف ویپنز چاہیے. یہاں جو عراق نے مار کھائی, عراقی گوریلا جو بالکل تباہ ہو گئے امریکنز کے سامنے, اس لیے کہ ان کے پاس سرفیس ٹو ایئر میسائلز نہیں تھے, اینٹی ٹینک گائیڈنگ میسائلز نہیں تھے, اور ان کے پاس وہ تیار ہی نہیں تھے عراقی شہری اس بات کے لیے کہ عراق کر جائے گی اور امریکن شہروں میں آ جائیں گے. نتیجہ آپ نے دیکھا ہے کہ عراق میں اب ریزسٹنس تقریباً ختم ہو گئی ہے, صرف رہ گئی ہے, اور پچھلے مہینے عراق میں انہوں نے 1000 آدمی کار بامبنگ سے مارے ہیں. یعنی اب وہ تباہ کر رہے ہیں بالکل, کہ بچے ہی کچھ نہیں اس کے اندر, ریزسٹنس ختم ہو گئی ہے وہاں. تو ہمیں پھر زاہد حامد صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں 1 کروڑ یوتھ کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں کمپلسری مل جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنی ہوگی. دنیا کے سارے ملک کر رہے ہیں. اس کو کس طرح سے پروسیڈ کیا جائے؟ دیکھیے پہلے زمانے میں سروس کو جو ہے آپ امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں ایران ٹرکی کیسے کر رہے ہیں, وہاں پہ بچہ گریجویٹ کرتا ہے, یونیورسٹی سے نکلتا ہے, وہ جاب نہیں کر سکتا جب تک فوجی یونٹ کے ساتھ جا کے 2 سال نہ گزارے. باقی آتا ہے پھر اپنی نوکری کرتا ہے, اپنا کام کرتا ہے, وہ ساری چھوٹی سی ٹریننگ اس کو دی جاتی ہے. ظاہر ہے وہ اتنے ہارڈ کور قسم کا مشن نہیں کر سکتا جیسے ریگولر آرمی کرتی ہے, لیکن کم از کم ایک سپورٹ رول کے اندر بڑا رول ہوتا ہے ان کا. بیٹل فیلڈ میں بھی سیکورٹی ڈیوٹیز بھی کریں گے, لاجسٹک, سپلائز, کمیونیکیشن, الیکٹرانکس, ان فیلڈ میں بھی کام کریں گے. ایک ورکرز کے ساتھ رہتے ہیں, ایک تعلق قائم ہوتا ہے ان بچوں کا اپنی آرمی کے ساتھ. آپ کو نہیں لگتا کہ یوتھ جو ہے وہ کر سکتی ہے کہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پہلے ہمیں 2 سال کے لیے ٹریننگ کے لیے چلے جانا پڑے گا, تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے ڈائیورٹ ہو جائیں گے؟ کر رہے ہیں نا. اب یہاں پہ اس دور کا یہ پہلو لوگوں کو سکھانا ضروری ہے کہ تم ڈسہارٹ ہونا چاہتے ہو یا ملک ہاتھ سے جانا چاہتا ہے. ملک ہاتھ سے نکل, پوری قوم مل کر اس وقت پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی ملک بچانے میں, تو اللہ نہ کرے ملک ہی نہیں بچے گا, پھر تم کہاں جاؤ گے, کس کے پاس؟ اس بات کو سمجھنے. عراقی نوجوان اب کدھر نوکری کرے گا مجھے بتائیے؟ سیریا کا نوجوان اب کدھر نوکری کرے گا؟ سیریا میں رہ گئی, کون سی انویسٹمنٹ اور انڈسٹری سیریا میں رہ گئی؟ کھنڈر بن گئے پورے ملک. اور آپ کو جب یہ پتا ہے کہ پاکستان تک لے آئے ہیں, پشاور میں جس طرح سوسائڈ بامبنگز ہو رہی ہیں, آگے میں نے آپ کو عرض کیا تھا یہ بات پہلے بھی کہ جب نکلیں گے افغانستان سے اگلے 1 سال شدید خونریزی کریں گے پاکستان میں. یہ جانے سے پہلے یہاں میں 30-40 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کے جائیں گے, تاکہ پاکستان فوج ہینڈل ہی نہیں کر سکتی ان دہشت گرد گمراہ کر کے بھیجیں گے یہ انڈیا سے بھی اور افغانستان سے. ہم کو اپنی پوری قوم کو پاک فوج کے ساتھ کھڑا کرنا ہے. یہی ہے کہ جس طرح ایران کر رہا ہے اور ٹرکی کر رہا ہے, کمپلسری ملٹری سروس, دیٹ از اے مسٹ. NCC سے 15 سال پہلے کالجز میں ٹریننگ دی جاتی تھی بچوں کو فائرنگ کرنے کی, رائفل چلانے کی, وہ بھی 15 سال پہلے مختلف. اب تو ہمارے بچوں کو پستول چلانے بھی نہیں آتی, اور دہشت گردوں کے پاس پورے ملک میں اتنا اسلحہ ہے کہ جب یہ کراچی ہوسٹیج ہوا ہے, پورا ٹرائبل ایریا ہوسٹیج ہوا ہے, پورے شہر ہمارے ہوسٹیج ہوئے میں, کیونکہ لوگ کھڑے ہوئے, نہ اسلحہ ہے ان کے پاس, نہ ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ قربانیاں دے رہے ہیں قوم کے ساتھ, اور پروپیگنڈا کہ فوج سارا بیڑا غرق کر رہی ہے, فوج ذمہ دار ہے ساری تباہی کا. سو انفارمیشن وارفیئر اسٹریٹجی. اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہم آپ کو کہنا چاہیں گے کہ ہماری جنگ TTP کے ساتھ جو ہو رہی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ سنیے گا, یہ ایک ریلیجس وار ہے. یہ جنگ جس طرح ملٹری اسٹریٹجی پہ لڑی جائے گی, ان کے خلاف عملی بنائی جائے گی, اسی طرح ان کے خلاف ایک مذہبی ریلیجس حکمت عملی بنانے کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ جو ہے
آپ اس کو نہیں روک سکتے جب تک اس کے اندر جو فاسد تکفیری خوارج کی آئیڈیالوجی ہے اس کو قرآن و سنت کی بنیاد پر اس کو کاؤنٹر نہ کریں. سو پاک فوج کو جب ان کے خلاف کام کرنا ہے, گورنمنٹ کام کرنا ہے ٹی ٹی پی کے خلاف, تو صرف ملٹری اسٹریٹجی نہیں بنانی, آپ نے ایک ریلیجس اسٹریٹجی بھی بنانی ہے. پاک فوج کو آپ نے یہ بتانا ہے, پاکستانی قوم کو یہ بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ جو ہم پر حملے کے کافر ہیں. وہ اپنے نوجوان بچوں کو یہ سکھاتے ہیں, چھوٹوں کو اور ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس کو, کہ یہ ناپاک یہ کافرستان ہے, پاکستان کے رہنے والے جو ہیں وہ سارے کافر ہیں, لہذا ان کو قتل کرنا جائز ہے. کہ اس فسادی آئیڈیالوجی کو تباہ نہیں کریں گے ود اے ریلیجس نیریٹو, ملٹری اسٹریٹجی آئیڈیالوجی ختم نہیں ہوگی. اسی لیے جتنی مرضی آپ پالیسی بنا لیں, انٹیلیجنس ایپریٹس سیٹ کر لیں, آپ کر لیں, جو سوسائڈ بامر کو روکنا, ایک ریلیجس آئیڈیالوجی کو روکنا مشکل ہے جب تک قرآن و سنت سے آپ اس قرآن و سنت کو اگر کوئی ایکسپلائٹ کر رہا ہے, مس یوز کر رہا ہے, تو قرآن و سنت سے ہی اس کو آپ تباہ کر سکتے ہیں, طاقت سے اور گولی سے اس کو تباہ نہیں کر سکتے. تو ہماری انفارمیشن وارفیئر اسٹریٹجی میں جو جنگ ہمارے خلاف اس وقت ہے وہ مذہبی ہے. بی ایل اے ہمیں اتنی پرابلم نہیں دے رہا, کراچی والے مسئلے کو بھی ہم حل کر لیں گے. پرابلم ٹی ٹی پی سے آ رہی ہے, ٹی ٹی پی کے خلاف, کیونکہ سب سے بڑا ایسٹ سی آئی اے کا را کا ٹی ٹی پی ہے, ان کے مقابلے کے لیے آپ کو میں ایک ریلیجس نیریٹو لانا پڑے گا. پاکستان کے میڈیا میں ریلیجس نیریٹو لانا پڑے گا. آپ کو ایک مقصد کی بنیاد پر جواب بلڈ کرنا پڑے گا ان کے خلاف, صرف فوجی طاقت سے یا لاز بنانے سے ان کا مقابلہ. سو یہ ایک بہت انپورٹنٹ ایسپیکٹ اس جنگ سے لڑنے کا یہ ہے کہ آپ کافروں کو, وہ جو ہمیں کافر کو خوارج کہہ کے حدیث کی روشنی میں جو ریلیجس ٹول وہ ہمارے خلاف یوز کر رہے ہیں, سنت کو استعمال کر کے ان کے خلاف حملہ صحیح ڈائریکشن میں ہم کا استعمال کر کے اس کو. اور دوسری بات یہ کہ ملک کے اندر ہم کو وار ایمرجنسی لگانی پڑے گی. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ملک میں وار ایمرجنسی کا مطلب ہے کہ جنگ لڑنے کے پورے اختیارات فوج کو دے دیں. اب سول ادارے, اب ہم مزید ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے, یہ کرے گی, لاز بنائے جائیں گے, سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی, سیشن کورٹ سزائے موت دے گی نہیں دے گی, اچھے لا بنائے جائیں گے, رہ گیا ہمارے پاس. تو آپ مارشل لا کی بات کر رہے ہیں؟ مارشل لا نہیں, ہم ملٹری ایمرجنسی کی بات کریں. ہوتی ہے پاکستان میں جب جنگ ہوتی ہے, اللہ نہ کرے انڈیا آج حملہ کر لے, تو آپ ملک میں مارشل لا تو نہیں لگا دیں گے, آپ ایمرجنسی ملٹری ایمرجنسی لگائی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ فوج کو زیادہ اختیارات دے دیے جاتے ہیں, رائٹس ہوتے ہیں جو سویلین لوگوں کے, جو سویلین عدالتیں ہیں فوج کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتی. آپ کو ملٹری ایمرجنسی لگانی پڑے گی. ابھی تک تو یہ حکمران یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, اور پھرنے کی اللہ نہ کرے آخری حد پہ آ چکا ہے, اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم حالت جنگ میں. فار گاڈ سیک وی آر, آپ وار ایمرجنسی لگائیے, دس ہیز ٹو بی ڈن ناؤ. اور وار ایمرجنسی نہیں لگائیں گے تو پشاور جیسے دھماکے, قتل و غارت بھی ہوتی رہے گی, ہزاروں دہشت گردوں کو آپ بری بھی کرتے رہیں گے. ابھی وہ سری لنکن ٹیم پہ حملہ کرنے والے دہشت گرد کر دیا, اور یہ ہوتا رہے گا مسخرہ پن. مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, مذاکرات سے کچھ حل, آپ کو ملٹری ایمرجنسی لگانی ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اب آرگومنٹ, باتیں اور بحث کرنے کا ٹائم. وی ہیو ریچڈ اے اسٹیج کہ جس کے اگر آپ نے یہ کمپریہنسو رسپانس اسٹریٹجی بلڈ نہیں کی, اوورسیز پروجیکشن کیپیبلٹی ہے, ڈپلومیٹک سیکورٹی, نیشنل سیکورٹی الائنسز ہیں, نیشنل کیڈٹ کور ہے, نیشنل نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے, آپ نے ٹوٹل اختیارات فوج کو دینے ہیں, آپ نے ریلیجس نیریٹو میڈیا میں بلڈ کرنا ہے اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. اگر آپ نے یہ کمپریہنسو رسپانس اسٹریٹجی فورتھ جنریشن وار کے خلاف بلڈ نہیں کی, کنونشنل وار یا نیوکلیر وار کی نوبت ہی نہیں آئے گی, آپ فارغ ہو جائیں گے. جیسے تو یہ جو آپ سارے ہمیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپلسری ملٹری سروس ہونی چاہیے, ریلیجس اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ملٹری ایمرجنسی جو ہے وہ دینی چاہیے, تو یہ سب کرے گا کون؟ اب حکومت وقت اگر نہیں کرتی تو پھر حکومت وقت کو اٹھانا پڑے گا, اور کیا کریں. تو حکومت وقت نے ہے نا, پاکستان کو جو بیڑا غرق ہوا ہے پچھلے 6 سال میں, وہ 2 باتوں کی وجہ سے ہوا. ہماری عدلیہ نے توبہ استغفار سوائے دہشت گردوں کا ساتھ دینے کے اور کوئی کام نہیں کیا, خاموش رہی, اس نے دخل نہیں دیا سیاست میں اور جوڈیشری میں. نہ پاک فوج نے جوڈیشری کو, چیف جسٹس کو, نہ پاک فوج کے, نہ پرائم منسٹر کو نصیحت کی, اور ان کو کھلی چھٹی دے دی کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں ملک میں کی حالت ہو گئی ہے. ہمیں شکایت ہی فوج سے اس بات کی ہے کہ آپ کو ہم نے کب کہا تھا مارشل لا لگائیں, ہم نے کم از کم, لیکن یہ رپورٹ تو دیں ان لوگوں کو, ان کو عقل تو دیں کہ ان کو نہ کیونکہ ہمارے پولیٹیشینز کو نہ ملٹری اسٹریٹجی پتا ہے, نہ فوج پتا ہے, نہ ایف پیک کا پتا ہے, نہ کولڈ اسٹارٹ کا پتا ہے, نہ یہ پتا ہے کہ مڈل ایسٹ کو ریشیپ کیا جا رہا ہے. وہ اتنے احمق ہیں کہہ رہے, ان کو سمجھائیں تو صحیح کم از کم کہ ملک کہاں پہنچ گیا ہے. آج تو وہ بڑی بے شرمی سے دشمن چھاپ مسلمان ملکوں کو 14 بنا دینا ہے, اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کل آپ کا نام بھی شامل ہوگا اس لسٹ میں, اور ابھی کہ وہ آپ کو اعلان نہیں کرنا چاہتے. ہم بتا رہے ہیں, سنتے نہیں ہیں ہماری. تو اب جو 2 ادارے آپ نے کہا کہ پاک اور جوڈیشری جو ہیں, اگر ان کو دیکھا جائے تو ہمیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہوتے ہوئے نظر آ رہی, اور جو پاک فوج کے آرمی چیف ہیں جنرل پرویز کیانی وہ بھی ریٹائر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو رہیں گے, کیا ان سے کچھ امید کی جائے کہ وہ اس چیز کو اتنا سیریسلی جو ہے وہ آگے پرسو کریں گے؟ امید کی بات یہ ہے کیونکہ جو پچھلے 5-6 سال میں ہو چکا ہے, اس کے بعد اس قیادت سے کوئی امید نہیں. اب اور آگے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نئی قیادت ہمیں دے رہا ہے. اگر پاکستان کے لیے کوئی امید ہے تو ہم پوری پاکستانی قوم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک شیر اور دلیر سپہ سالار دے دے, اور ہمیں ایک غیرت مند قاضی دے دے, چیف جسٹس. پرائم منسٹر کے لیے دعا کرنا بیکار ہے, اس کو لگے گی نہیں, یہ کسی کام کا نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ایسے ہیں کہ اگر پاکستان کے چیف جسٹس نے
इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं किया कि पाकिस्तान है और सिविल जुडिशियल सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता, उनको हैंड ओवर करनी पड़ेंगी अपनी पावर्स आर्मी को। आर्मी चीफ ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ली, तो फिर अल्लाह ना करे ये आर्मी बैठी रह जाएगी जिस तरह, या यूगोस्लावियन आर्मी की तरह, जिसने इंटरवीन किया लेकिन इतनी देर से किया कि अपने मुल्क को वो बचा नहीं सके। लेकिन जो फर्स्ट टाइम कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं, दोनों जो हैं एक हैं, आप क्या इस हार्मनी को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ नहीं देख रहे हैं? ये बिल्कुल एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं, सिर्फ सिपहसालार खामोश है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी है और डिफेंस, उसको समझ ही कुछ नहीं है कि मैंने करना क्या है। अगले चीफ को आने दें, उसके बाद मुझसे ये सवाल कीजिएगा कि दोनों हल नहीं है। अभी जो कुछ हो रहा है, अब जो सिपहसालार की बात हो रही है, ये तो पिछले 6 साल से हुकूमत के साथ आर्मी में तो कुछ नहीं, इन्होंने तो कोई शिकायत ही नहीं की कभी किसी के साथ। लिहाजा इनके बारे में कोई राय ना ले, अगले सिपहसालार के बारे में क्या लगता है जो कमिंग आपकी क्या फोरकास्ट होगी कि किसको जो है आर्मी चीफ होना चाहिए? देखिए, सारे ऑफिसर्स कैपेबल हैं जितने भी हैं, और मगर उनमें कुछ जंग का एक्सपीरियंस ज्यादा है, कुछ वो हैं कि जिनको स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस ज्यादा है। पाकिस्तान है, हमें एक नई वॉर डॉक्ट्रिन भी डेवलप करनी है और हमको एक ऐसे शेर दलेर भी चाहिए कि जो फ्रंट लाइन पर जाके दफा कर सके। तो हर ऑफिसर की अपनी क्वालिटीज हैं, लेकिन हमें अल्लाह से दुआ ये कि लेकिन जितने भी ऑफिसर्स हैं, हमें अल्लाह से दुआ यही है कि जो भी सिपहसालार आएगा वो पाकिस्तान को आने वाले इन खतरात से निजात देगा। तो इसका इलाज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, किए जा सकती है, लेकिन कोई अगर आप रिकग्नाइज करें कि कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉर नहीं है, ये एक नई डायमेंशन है, एक गैर रिवायती शहरी जंग 4th जनरेशन वॉर है। इसके लिए रिक्वायरमेंट जंग मीडिया में लड़ी जाती है, इकोनॉमी पे लड़ी जाती है, ये जंग आपकी नौजवानों में, यूथ में, शहरों में लड़ी जाती है। शहरी नौजवान लेकर फौज के साथ इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। ये मजहब की बुनियाद पर लड़ी जा रही है, तो फौज को मरना पड़ेगा दहशतगर्दों के खिलाफ। ये कन्वेंशनल जंग तोपों और टैंकों वाली नहीं है, और ये अब तक डिप्लॉयमेंट को नहीं किया गया, अभी तक ये एक्सेस कवर नहीं किए गए। एक एक्सेस, मिलिट्री एक्सेस पे फौज ने कुर्बानियां दी हैं, कामयाबियां कुछ मिली हैं, लेकिन बाकी पूरे फ्लैंक खाली हैं जहां से दुश्मन चढ़ा चला आ रहा है, और यही मर्ज कर रहे हैं कि ये फ्लैंक हमें इस जंग में शिकस्त होगी। अगले सिपहसालार पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हामिद साहब। हमें जो अपने जाहिद हामिद साहब के एनालिसिस सुने पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी पर, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के हवाले से, उनकी जानिब से सजेशंस जो एनालिसिस आए हैं उनके मुताबिक जो इस वक्त चैलेंजेस पाकिस्तान को नजर आ रहे हैं, के मुताबिक उनको देखते हुए पाकिस्तान में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस जो है वो इंप्लीमेंट करनी चाहिए यूथ के लिए, और तकरीबन 1 करोड़ यूथ को हमें तैयार करना होगा कि वो इन इंटरनल चैलेंजेस को फेस। के साथ साथ उनके मुताबिक रिलीजियस स्ट्रेटजी भी बनानी चाहिए, जिस रिलीजियस स्ट्रेटजी के वाले सुसाइडल बॉम्बर्स, अटैकर्स को हम पर भेजते हैं, हमें उसी रिलीजियस स्ट्रेटजी एक्शन को इंप्लीमेंट करना है उन ब्रेन्स पर जिनको के ब्रेन वॉश किया जा रहा है और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ। और उनके मुताबिक ये भी कहना है कि मिलिट्री इमरजेंसी भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ऐसा मुल्क जहां पे ना डिफेंस मिनिस्टर है ना लॉ मिनिस्टर है, क्या इस किस्म की स्ट्रेटजीज की इंप्लीमेंटेशन की हम उम्मीद कर सकते हैं या नहीं, ये तो बताएगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। सी ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा एंड गुड नाइट।